کرنا ہے، پھر دین پر ہاتھ کیسے پھیلانا ہے، اللہ اللہ اب کفن بچھانا ہے تو کفن کیسے دینا ہے، کفن کے حصے ہیں، کفن کے کئی قسمیں ہیں، کوئی کپڑے کفایت ہے، کوئی کپڑے ضرورت ہے، کوئی سنت ہے، مطلب کبھی مرد کو ایک کپڑا بھی دیا جا سکتا ہے، تو بھی دیے جا سکتے ہیں، سنت تین بھی دیے جا سکتے ہیں، اسی طرح عورت کا بھی حال ہے۔ پتہ یہ چلا اسلام اتنا لمبا پروسیس کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے مردوں کے ساتھ ایسا سلوک اگر قبر میں بھی اتارو گے تو ہمیں پورا طریقہ ہے کہ قبر میں اتنے لوگوں کو جانا ہے، اللہ کا نام لے کر اتارنا ہے۔ اب بتاؤ کہ دنیا ہے کہ کوئی مذہب ایسا جو اس کے ماننے والوں کو یہ بتاتا ہوتے مردوں کو کیسے قبر میں نکالنا ہے؟ بتاؤ اگر یہ بات ہے نا، ارے میں یہ کہوں کیا تھا، اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ استنجے کا طریقہ کوئی مذہب نہیں سکھا سکتا سوائے اسلام، بولو استنجا کیسے کیا جائے گا؟ ارے دنیا یہ بتاتی ہے پیشاب کرنا ہے منہ لو جیسے دل کرتا ہے، پانی کے سے منہ تو پانی کے بغیر منہ لو، ڈھیلا لو مت لو کچھ مت کرو، لیکن اسلام کی خوبی ہے استنجے میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے بتانے میں، بیت الخلاء میں جانا ہے تو جانا نہیں ہے، مصطفیٰ کا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے الٹا پیر رکھنا ہے اور جب استنجے سے باہر آنا ہے تو پہلے سیدھا پیر رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، بتاؤ آپ ہے کہیں ایسا طریقہ؟ اور پھر طریقہ ہی نہیں ہے، لاجک سے لبریز ہے بھرپور۔ طریقہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن طریقوں میں لاجک۔ استنجا میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، صدر کھولنا ہے تو کتنا کھولنا ہے، اور پھر بتاؤں کوئی مذہب نہیں ہے جو یہ بتاتا ہو کہ چپل کیسے پہننی ہے۔ اور لاجک ہم تو بغیر لاجک کے مانتے ہیں، آمنا صدقنا، ہم تو چپل پہنتے ہیں جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے نبی کی سنت ہے پہلے سیدھے پیر میں ڈالی پھر الٹے پیر میں ڈالی، اور اسی چپل یا جوتے کو اتارنا ہے تو پھر پہلے الٹا اتاریے پھر سیدھا اتاریے۔ بولو جی جی، ایکس مسلم والوں کی باتوں میں یہ جو لاجک تلاش کرتے ہیں پوچھو آپ، یہ دنیا کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، یہ وہ دین ہے جو خدا کا عطا کردہ دین ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور بتاؤں نا، بتاؤ کوئی ہے دنیا کا مذہب کہ کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا؟ نہیں، کھانا کھا لو جیسا من کرے بھوک لگے، لیکن واحد اسلام ایسا مذہب ہے جو کھانے کو بھی کہتا ہے اور کھانے کا پورا لمبا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلے تو یہ کہا کہ کھانا کھاؤ مت جب تک بھوک نہ لگے، بے شک بے شک بے شک۔ جی، بھوک کے بغیر کھانا کھانا بیماری کا سبب ہے، اور ڈاکٹر بھی یہ سمجھاتا ہے کہ جب بھوک لگے تبھی کھانا کھاؤ ہے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد مطلب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے آپ کو، پھر منہ کا وضو کرنا ہے، کلی کرنی ہے، پھر میرے نبی کی سنت ہے کہ کھانا بھی کھائیں تو چاہے آپ بیٹھ کر جس طریقے سے کھائیں، لیکن رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ ایک پیر کو بچھا لیجئے دوسرے کو کھڑا کر لیجئے۔ اتنا لمبا پروسیس کے بعد کھانا، اور پھر پانی کی جب باری آئی تو کہا پانی جب پینا ہے نا تو کوئی چوڑا برتن لے کھلے منہ کا، آج کل تو گلاسوں کا رواج چل گیا، لیکن پانی ہمیشہ پیالے میں پیا، سنت ہے۔ اور پھر کمال یہ کہ اس پانی کو پینا جس برتن میں بھی ہے، سانس ہر بار برتن کے باہر لینی ہے، 3 بار بھی پینا ہے، پہلی بار کم پینا ہے، پھر زیادہ پینا ہے، اور آخر میں سب سے زیادہ پینا ہے۔ یہ حسن کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا سوائے اسلام کی۔ یہ واحد اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ واحد اسلام ہی ہے جو دنیا کو یہ سکھا رہا ہے۔ اور پھر دنیا جو تمہارے پیچھے پڑی ہے، میں کہتا ہوں تمہارے ہمارے پیچھے تو نہیں ہے، ہم تو اتنے بدعمل ہیں، ہمارے لیے کون پیچھے پڑے گا؟ پیچھے اسلام کی پڑی ہے۔ اگر یہ لاجک دنیا کے پاس جاتا ہے تو بغیر اسلام کے دنیا رہ ہی نہیں پاتی ہے۔ جو اسلام کے بارے میں جتنا غور کرتا ہے وہ اسلام کا ہو جاتا ہے۔ کپڑے پہننا ہے تو کیسے پہننا بتاؤ؟ وہ الگ بات ہے کہ آپ حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، مگر میرے رسول کی سنتیں ہیں ایسی کہ دنیا اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ بولو آپ، کپڑے پہننا کسی مذہبی کتاب میں نہیں سوائے اسلام۔ پہننا بھی کیسے ہے؟ پہلے اوپر کا پہننا ہے نیچے کا پہننا ہے، تو اسلام کہے گا پہلے اوپر کا پہننا ہے،
اوپر میں بھی پہلے پہننا کدھر سے؟ سیدھی طرف سے یا الٹی طرف سے؟ تو اسلام کی خوبی ہے کہ پہلے سیدھی طرف سے پہنیے آپ. پھر نیچے کا کپڑا پہننا ہے تو بیٹھ کر پہنیے آپ, اور اسی کپڑے کو جب اتارنا ہے تو پہلے نیچے سے اتاریے الٹی طرف سے. ہے ایسا حسن کہیں؟ بستر پر جاؤ تو کیسے جانا ہے بتاؤ, کوئی بتائے گا؟ یہ اسلام کی خوبی ہے. بستر پر جب جائیں گے تو رسول اللہ کا طریقہ ہے کہ بستر کو جھاڑنا ہے, جھاڑنے کے بعد سیدھے ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کے سونا ہے تمہیں. لاجک سمجھیں آپ, لاجک ہے اس میں. ابھی آپ نے بہت پہلے خبر, کسی بھی ڈاکٹر, اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر ہو تو بتا دے گا کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ غلط نہانے کی وجہ سے لوگ لقبے اور فالج کے بیمار ہو سکتے ہیں, غلط کیسے نہایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر کہے گا کہ ڈائریکٹ جب بھی آپ سر سے پانی ڈالو گے تو پھر آپ کو لقبہ یا فالج ہو سکتا ہے. یا آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہو, آپ کو جو پڑھا لکھا ڈاکٹر کو سمجھائے گا. بایولوجک بات ہے یہ کہ آپ اگر ڈائریکٹ سر سے پانی ڈالتے ہیں تو یقین جانیے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو لقبہ یا فالج ہو سکتی ہے. لیکن بار اسلام ہم تیری عظمتوں پہ قربان ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قربان. یہ اللہ ہمیں تو نے جو نبی دیا وہ نبی ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں نہانا ہے, اور نہانا اس انداز میں ہے. ڈاکٹر تو 1400 سال بعد بتائے گا کہ نہانا ایسے نہیں ہے, مگر میرے مصطفیٰ 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں جب نہانا ہے تو ڈائریکشن سے نہیں, پہلے نیچے حصے کو دھونا ہے, پھر نماز کی طرح وضو کرنا ہے, پھر جسم پر پانی چپڑنا ہے, پھر سیدھے کاندھے پر نہیں, پھر سیدھے کاندھے پر پانی ڈالنا ہے, پھر الٹے پر. اب بتاؤ باری کب آئی سر کی؟ جب جسم تیار ہو گیا, دماغ تیار ہو گیا, پانی ڈالنا. اتنی دیر بار باری آ رہی ہے سر کی جب پورا جسم پانی ڈال چکا ہے, دماغ تیار ہو گیا کہ پانی ڈال لیا. اب تجھے کوئی برین ہیمریج نہیں ہونے والا, اب کوئی لقبہ تجھے مارنے والا نہیں. ڈاکٹر کہتا ہے 1400 سال بعد, مگر میرا پیغمبر 1400 سال پہلے کی بات. لاجک تو ڈاکٹر بتائے گا, مگر ہم شاکار مصطفیٰ تو بغیر لاجک کے ہی کام کریں گے, کیونکہ ہمارے لیے تو اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر جو ہمارا عمل ہوگا تو یاد رکھیں تم عمل کرتے جاؤ گے رسول اللہ کے طریقوں پر, فائدے تمہیں خود بخود ملتے جائیں گے. پتہ چلا پیارے مسلمانوں, حضرے کے غیور مسلمانوں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھاؤ آپ, اور یہ باتیں ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں. قرآن بتاتا ہے ہمیں کیسے کھانا ہے, کیسے اٹھنا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ بتائے گا کیسے پینا ہے. اس لیے میں آپ سے عرض یہ کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے, میں نے آپ سے بات کی, ان کو ضرور رسول اللہ کا عاشق بنائیے. ان کو آپ انسان بنائیے, ان کو آپ تربیت دیجیے. اور تربیت میں سب سے پہلی ترجیح جو حضور نے فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت